بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ 15 جنوری کی رات گزر گئی، آج 16 جنوری ہے، اور 15 جنوری اور 16 جنوری کی درمیانی رات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب 15 جنوری کی شام 7 بجے تک رہا ہو جائیں گے، لیکن ان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ تو اب عمران خان کی رہائی کے لیے اگلی تاریخ کیا ہوگی، اس کا ہمیں اور آپ سب کو انتظار رہے گا۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا نیریٹو یا بیانیہ، یہ وہ فالس نیریٹو ہے جو کہ ہمارے دوستوں کے لیے، جو پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، ان کے ذہن کی زرخیزی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذہن کو ایسی ہی خبریں درکار ہیں جس میں عمران خان کی رہائی، کامیابی اور ان کو حکومت ملنا، یہ سب کچھ شامل ہو، تو ان کے لیے یہ بڑا ہی خوش کن خیال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ خیالی پلاؤ ہے جو کہ تحریک انصاف جب سے بنی ہے وہ پکا رہی ہے اور اپنے ووٹر اور سپورٹر کو کھلا رہی ہے، اور اسی خیالی پلاؤ کے تحت انہوں نے 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی لڑنا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس ایک طرف بلے کا نشان نہیں رہا، پارلیمنٹ میں وہ جا نہیں سکتے، فوج کا پیغام بڑا سخت ہے، نہ امریکہ سے مدد آ رہی ہے، نہ کہیں اور سے، دنیا بھر میں کہیں سے عمران کے حق میں آواز اٹھ رہی ہے، تو نہ کوئی بیانیہ رہا، نہ کوئی دوست رہا۔ تو عمران خان کا قصور سب سے بڑا ہے، اور وہ قصور یہ کہ انہوں نے عوام کو تقسیم کر دیا ہے اور پولرائزیشن کو بڑھاوا دیا ہے، بالکل ہٹلر کی طرح، جس نے اپنے ہی ملک کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ اور تقریباً 2-4 دہائیوں کے بعد جرمنی کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم تو ایک پاگل کے پیچھے پاگل تھے، اور اس وقت جب ان کی ایک یوتھیا نسل ختم ہوئی، یعنی اس کو تقریباً 2 دہائیاں لگ گئیں، ایک جنریشن جو کہ ہٹلر کو فالو کرتی تھی اس کے پیچھے پاگل تھی، پھر وہ جنریشن کا وقت ختم ہوا، ان کو بھی تھوڑی میچورٹی آئی، تو اس کے بعد جرمن دوبارہ ایک ہو گیا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ آج جرمنی ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں کھڑا ہے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج پاکستان میں بھی کم و بیش اس قسم کی صورتحال ہے، اور فوج اس بات کو سمجھ چکی ہے۔ ہاں صاحب، اور ان کے ساتھیوں کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے فوج کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزا دیتے ہیں تو وہ مارے جائیں گے، کیونکہ 9 مئی کے ملزمان میں زیادہ تر فوجیوں کی فیملیاں شامل ہیں، اور اگر وہ سزا دیں گے تو عدالتیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، جیسا کہ عمرتا بندیال صاحب کی کورٹس نے یہ کیا۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ معاملہ انسانی حقوق کا ہے، آرٹیکل 17 کا اٹھائیں گے تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی، اور اگر فوج 9 مئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، یعنی جنہوں نے 9 مئی کیا، تو ان کو مات ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ فوج جو ہے وہ عمران خان نے پیچھے دھکیل دی ہے، اور فوج جو ہے وہ بالکل اس کا تیا پانچا ہو گیا، یعنی اس کا شرازہ بکھر گیا، جیسے آج پی ٹی آئی کا شرازہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا شرازہ جسٹس قاضی فیصل کے ایک فیصلے نے بکھیر دیا۔ تو اسی طرح فوج کے ایک فیصلے نے کہ اب عمران خان کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، یا وہ نہیں لے سکیں گے، یا 9 مئی کے ملزمان کو وہ اسپیئر نہیں کریں گے، اس نے عمران خان کی پوری سیاست کا شرازہ بکھیر دیا ہے۔ تو فوج نے یہ بات بھی کھل کر بتا دی کہ 9 مئی کے معاملات میں وہ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ کوئی نیا کٹا کھل جائے گا۔ یہ جو پیغام دیا گیا، ایک بڑا ہی لاؤڈ پیغام جو کہ ایک اینکر کے ذریعے ہم لوگوں کو ملا ہے، ہمیں براہ راست تو نہیں ملا، لیکن اب یہ بات مصدقہ ہے کہ اینکر کی ملاقات ہوئی ہے کسی بڑے جرنیل کے ساتھ، اور وہ اینکر منصور علی خان، اور جرنیل آرمی چیف بھی ہو سکتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو سکتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بڑا جرنیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ بڑا واضح، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ ویسے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، وہ آرمی چیف بھی نہیں تھے، لیکن ادارے کے ترجمان تھے، جو کہ آئی ایس پی آر ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس بات کو کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی، تو کی ہوگی۔ اب اس کو ایک اور دوسرے پرائم ٹائم کے اینکر کامران شاہ جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ منصور علی خان نے شاید کوئی غلط بیانی کیا کہ ان کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ منصور علی خان نے کسی شخص کا نام نہیں لیا کہ ان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ ادارے کے سربراہ تو آئی ایس پی آر بھی باقاعدہ ایک ادارہ ہے، فوج کے اندر ایک ادارہ ہے، جس طرح فوج کے اندر آئی ایس آئی ایک ادارہ ہے، فوج کے اندر اور بہت سارے ادارے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے ادارے کے سربراہ ہے، اور وہ بھی اتنے ہی فوج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جتنے باقی لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اور یہ مسئلہ ہے ہی نہیں
کہ اینکر کی ملاقات کس سے ہوئی یا کس سے نہیں ہوئی. معاملہ تو یہ ہے کہ جو پیغام تھا وہ ڈیلیور ہو گیا, اور پیغام بڑا سیدھا سادہ سمپل ہے, 2 حرفیے کے ساتھ جی کہانی مک گئی جی. اور رہی بات عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی, تو اس ملک میں کوئی 25-30 ہزار لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ الیکشن لڑتے ہیں, ان کا تعلق سیاسی خانوادوں سے ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ وڈیروں سے ہے, ان کا تعلق وہ پیسے والے ہیں, اور وہ طاقت کے خواہاں لوگ ہیں جنہیں طاقت حاصل کرنے کا شوق ہے, ان کے پاس آبائی زمینیں بھی ہیں. اب سیاسی خاندانوں کا یا سیاسی خانوادوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کے اندر لوگ الیکشن لڑتے چلے آ رہے ہوتے ہیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ لائل نہیں ہوتے, اور کسی پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی وفاداری ہوتی نہیں ہے, نہ ان کا مسئلہ کوئی پارٹی ہوتی کہ پارٹی کون سی ہے, انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اگر انہیں ایک جماعت کا ٹکٹ ملتا ہے تو ٹھیک, ورنہ وہ مخالف جماعت سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسئلہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور علاقے میں اپنی دھاک بٹھانا ہوتی ہے, کیونکہ تھانہ کچہری یہ بعض پاکستان کے 70% علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ مسائل ہیں کہ جہاں تھانہ کچہری سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وہاں پہ طاقت اور مائٹ کام آتی ہے. اپنا تعارف اور اپنا وزٹنگ کارڈ کریٹ کرنا ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی الیکشن ہار بھی جاتا ہے تو اس کا تعارف یہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہے جنہوں نے فلاں کے خلاف الیکشن لڑا تھا. اور اگر وہ دیکھا جائے تو ہارا ہوا سیاستدان بھی اس 70% دیہی علاقے میں اتنا بھاری ہوتا ہے جتنا مرا ہاتھی ہوتا ہے. تو مرا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, اور اس سیاستدان کے جو کہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے, اس کے لوگ اس کے آئندہ جیتنے کی پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں. اور ہوتا بھی ہمارے جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے 5 سال بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہوگی. مثلا کل مسلم لیگ نون اگر اقتدار میں آ جاتی ہے تو 5 سال بعد وہ دوبارہ اقتدار میں ہوں گے, یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے, کیونکہ بیک ٹو بیک ابھی تک کسی کو گورنمنٹ ملی نہیں پاکستان کے اندر. یہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کوئی ہم نے سیکھا ہو ماضی سے سبق, اور ہم کوئی انٹرونشن نہ کریں, جو حکومت ڈیلیور کرے وہ اپنی کارکردگی کے بل بوتے پہ الیکشن لڑے اور جیت جائے. یہ ہونا چاہیے. تو وہ جو ہارا ہوا سیاستدان ہے نا, وہ اس کی جیت کے نیریٹو کو اس کے لوگ زندہ رکھتے ہیں. شہروں کے مسائل الگ ہیں. شہروں میں سب سے بڑا مسئلہ ذات پات کا ہے, برادری کا ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ زبان کا ہے. کون کیا زبان بولتا ہے, کون کیا زبان بولتا ہے, یا اس کے ساتھ کون سا لا کا حساب کا یا سرنیم کون سا لگا ہوا ہے. جیسے خان جہاں پہ خان وہاں پہ پٹھان. تو یہ معاملہ اپنی جگہ چلتا رہتا ہے. تو خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا سخت پیغام ہے, اور اس پیغام کی وجہ سے ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. کل وہ رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ عمران خان سے ملاقات جن کی ہوئی, وہ جو کیس 2-3 چل رہے تھے کورٹ کے اندر, اڈیالہ جیل کے اندر, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلی مرتبہ شدید پریشان نظر آتے ہیں. اور پریشانی ظاہر ہے, ان کو پتہ ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا, وہ سارے راستے بند کر چکے ہیں. 9 مئی کے واقعات کی انکوائری چل رہی ہے, کابینہ کمیٹی انکوائری کر رہی ہے, اس کو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, 1 ہفتہ گزر چکا ہے. اس کے بعد خان صاحب نے آج 12 مقدمات میں ضمانت کے لیے اپلائی بھی کر دیا ہے. اب وہ طرح طرح کی وضاحتیں اور طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی, کیونکہ کوئی بھی 4 لوگ اس وقت سڑکوں پر نہیں ہے جو کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہوں. پاکستان میں کسی کو چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, چاہے وہ یوتھیا ہے, چاہے عمرانڈو ہے, کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو صبح رہا کر دو, کیونکہ مسئلہ تو الیکشن لڑنا ہے. تو عمران خان مائنس سیاست ہو رہی ہے اس وقت, اور کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالا جائے یا عمران خان کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے. مثلا یہ جو کہتے ہیں 90% ووٹ ہے, 8 فروری کو ہم قیامت ڈھا دیں گے, تو کوئی 2-4% لوگ باہر نکل آئے نا, کوئی تو باہر نکل کے عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرے. اور اگر میں سمجھتا ہوں 2% لوگ بھی باہر نکل آئے تو کسی عدالت, کسی فوج کی ضرورت نہیں کہ وہ تحریک انصاف کو پارلیمان سے باہر کر سکے, یا اس کے لوگوں سے وہ جو کاغذات نامزدگی ہے وہ چھین سکے. تو یہ کیسی جماعت ہے جو کہ بڑے آرام سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے اور اپنے خلاف فیصلے لیتے جا رہی ہے, یعنی سر جو ہے وہ اوکھلی میں دیے جا رہی ہے, اور ان کے جو تمام پلان ہے وہ بنیادی طور پہ خیالی پلاؤ ہے. میں اس کو مثال دیتا ہوں, یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ خیالی پلاؤ پہ ہیں. 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اس سے بڑا خیالی پلاؤ اور کیا ہو سکتا تھا. دوسری مثال یہ کہ اگر ہمیں بلے کا نشان نہ ملا تو ہم کسی اور سیاسی جماعت کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ لیں گے, اس کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیں گے اور کہیں گے ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے. تو یہ خیالی پلاؤ نہیں تو اور کیا ہے, یہ پریکٹیکلی چیز نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے.
جو انہیں الیکشن سے باہر کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی بڑی مشکل بات تھی کہ وہ اس سیاسی جماعت کو جس کے ساتھ یہ الحاق کرنے جائیں یا جس کے نشان پہ الیکشن لڑیں اس کو بھی کاؤنٹر کر لیں، اس کو 2 تھپڑ لگائیں، 2 چپیڑے ماریں، وہ پیچھے ہٹ جائے گا؟ انہوں نے لگائے، اور اگر نہیں بھی لگائے تو بھی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب یہ بات اسٹیبلش کی جا رہی ہے کہ جی وہ زبردستی پیچھے ہٹائے گئے، تو بھائی یہ کام تو ہونا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نیریٹو اور ایک ہوتا ہے کاؤنٹر نیریٹو۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے اور دوسرے اس کا توڑ نکالتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بلاسٹک میزائل اور ایک ہوتا ہے اینٹی بلاسٹک میزائل۔ تو پی ٹی آئی کے سارے خیالی پلاؤ کے توڑ تو موجود ہیں۔ اب یہ پلان سی لے کر آ رہے ہو ٹیلی ویژن پر، پلان سی کے وہ موبائل دکھا رہے ہیں جی اس کے اوپر ایپ بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ساری باتیں صحیح ہے، لیکن کیا یہ بھول گیا کہ اس دن اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی انہوں نے وہ چندہ مہم چلائی، انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جلسہ کیا، ورچوئل جلسہ، جو کہ جلسہ نہیں تھا، لیکن اس دن بھی انٹرنیٹ جو ہے وہ ڈاؤن رہا۔ بعد میں انہوں نے کھول دیا کہ چلیں یہ 2-4 لوگ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی رسپانس اچھا نہیں ہے۔ تو اگر الیکشن ڈے سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے الیکشن ڈے پہ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا، یعنی انٹرنیٹ بند ہو گیا، موبائل نے انٹرنیٹ سے چلنا ہے، اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ الیکشن ڈے پہ تو منٹوں سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جانا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو گھر سے نکل کے بوتھ تک جانا ہے۔ تو یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے، اور اگر انٹرنیٹ سلو ہو گیا تو یہ بیٹھ کے ڈھونڈتے رہیں گے جی کب ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کون کہاں پہ ہے، اور پھر اگر کسی کا وارڈ چینج ہو گیا، کسی کا بوتھ چینج ہو گیا، تو یہ سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ تو یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، یعنی ہم سوشل میڈیا سے طوفان لے آئیں گے، اور چائے کی پیالی میں طوفان والی بات ہے۔ یعنی جو لوگ جن لوگوں سے ان کا مقابلہ ہے، کیا وہ ان کو نہیں پتا کہ دنیا ترقی کر چکی ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو ان کے پاس بھی توڑ اور موجود ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، اور یہ خبر تو آ چکی ہے کہ سوشل میڈیا 8 فروری کو بند ہوگا، تو اب یہ کیا کریں گے؟ پہلے سے تصویر کھینچ کے رکھ لیں۔ تو یہ سب خیالی پلاؤ ہے، پریکٹیکل ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ یہ کیا کریں، نہ ان کے پاس کوئی میز ہے کہ یہ مذاکرات کر سکیں، اور معاملہ جو ہے وہ مذاکرات سے ہی طے ہونے ہیں۔ اور پرابلم یہ کہ جن سے مذاکرات ہوتے ہیں ان سے عمران خان صاحب پہلے مذاکرات کرنے سے انکاری تھے، اب وہ لوگ انکاری ہے جو ہیلم آف افیئر پر ہے، جو معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان حل ہے، اگر ادارہ جن کے ساتھ عمران خان صاحب نے ٹکر لی ہوئی ہے اس کا چیف کنونس ہو جائے، اوکے جی عمران بڑا اچھا آدمی ہے، پارٹی بڑی زبردست ہے، ان کے خلاف 9 مئی کو سازش ہوئی ہے، یہ بڑے اچھے شریف لوگ ہیں، ان کو الیکشن میں ہونا چاہیے، ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے، ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے، تو عمران خان صاحب کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور عمران کے اوپر لگے ہوئے داغ بھی دور ہو جائیں گے، مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم نے سب دیکھا کہ خیالات بدلنے میں کون سا کوئی بہت ٹائم لگتا ہے۔ نواز شریف کے بارے میں اب خیالات بدل چکے ہیں نا، یہی نواز شریف ہے جن کے بارے میں فائلیں لائی جاتی تھی، 10-10 والیوم نکالے جاتے تھے کہ یہ چور ہے اور فلانا ہے، اور اب آج فوج کے یہی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی ذاتی پروموشن کے لیے یہ کہانیاں گھڑی ہیں۔ اب منصور علی خان نے جو انٹرویو کیا ہے وہ سننے کے لائق ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریلیونٹ ہیں اس میں۔ جو بھی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، جو بھی دوسری طرف کے جرنیل ہیں، کرنیل ہیں، میجر ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور ہم ان کو درست کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اینکر کی ایک ادارے سے ملاقات، اور اس میں سے جو آؤٹ کم ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جو سوال پوچھے گئے، جو جواب آئے، وہ یقینی طور پر امپورٹنٹ ہے۔ مثلا پوچھا گیا کہ پاکستان میں انتخابات کب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا 8 فروری 2024 کو ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا پاکستان کی سیاست میں عمران خان کے کیا سٹیکس ہیں، تو جواب ملا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں کہیں نظر نہیں آ رہے، حتیٰ کہ مستقبل میں بھی عمران خان کا ملکی سیاست میں کوئی رول نظر نہیں آ رہا۔ تو جرنلسٹ نے کہا کہ ہم پہلے بھی ایسی باتیں سن چکے ہیں، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کے نام پہ کراس لگا دیا گیا، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دے دیا کہ آپ کے شکوک و شبہات درست ہے، ایسی باتیں ہو چکی ہے، شریف خاندان کی واپسی ہو چکی ہے، آنے والا وقت بھی آپ کو بتا دے گا کہ عمران خان کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کا جواب دیا گیا اسی سوال کے آگے کہ نواز شریف کو چور، ڈاکو، یہ وہ کہا جاتا تھا، جو آپ سے پہلے لوگ موجود تھے وہ یہی کہتے تھے۔ تو جواب یہ ملا کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، جیسے بھی ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سب سیلف پروموشن، انفرادی ترقی حاصل کرنے کے لیے تھا،
اور اس کے لیے پورا سسٹم ہلا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ادارے نے سمجھا ہے کہ ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب فیصلہ کیا گیا کہ ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے گا، کیونکہ اس سے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ادارے کی اپنی پوزیشن بڑی کلیئر رکھی جائے گی، کوئی گرے ایریا نہیں ہوگا، یعنی بلیک اینڈ وائٹ ہوگا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ پھر ان سے 9 مئی کے حوالے سے پوچھا گیا تو جواب ملا کہ پاکستان انتخابات کی طرف جا رہا ہے اور ماحول پولیٹیکلی چارجڈ ہے، تو اس ماحول میں ہم نے چاہتے کہ معاملات کو اس طرف لے جائیں جس سے آگ اور پولرائزیشن پھیلے۔ عمران خان نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ پولرائزیشن ہے، ملک تقسیم ہے، طلباء، طالبات، ججز، صحافیوں، سیاستدانوں سمیت ہر طبقہ تقسیم کا شکار ہے۔ بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ کی عزت و احترام کا کوئی خیال نہیں رہا، اور ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے، اب وہ رہا نہیں ہے۔ تو عمران خان نے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا، تو یہ اس کا اگر کرکس ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کسی صورت بھولا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو ہم بھول جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اداروں کے اوپر، خاص کر فوج کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو یہ فوج کا پیغام اور سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ اس میں جو برننگ پوائنٹ ہے وہ عمران خان کے فیوچر کے حوالے سے، کہ وہ ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا، تو نہیں آتا۔ یہ وہ سخت پیغام ہے جس نے، کہتے ہیں نا، طوطے اڑا دیے، ہوش اڑا دیے، کہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے فوج کو دیوار سے لگا دیا ہے، فوج تو لٹی پٹی گئی ہے، اور اب پاپولیٹی بڑھ رہی ہے۔ جو جاتا ہے عمران خان کو کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے، لیکن پاپولیٹی بڑھ گئی ہے۔ کمال ہے، یہ کون سی پاپولیٹی ہے جو جیل میں بیٹھے بڑھ رہی ہے؟ لوگوں کو ہمدردی ضرور ہے، کسی بھی سیاستدان کو جب آپ جیل میں ڈالتے ہیں تو ہمدردی کا ایک جذبہ ضرور آتا ہے۔ تو آج بھی وہ لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی میں بول رہے ہیں، یقینی طور پر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ ووٹ بھی اسے ہی ڈالیں گے، اور اگر ووٹ ڈال بھی دے تو اب عمران خان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ یہ خالی پلاؤ اب بھی بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، اور اب بھی حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرا جو پورا ایک یہ تھیسس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اب عمران خان کے پاس نہ کوئی بیانیہ رہا ہے بیچنے کے لیے، نہ کچھ اور ہے۔ اب وہ کبھی کہتے ہیں مجھے روس جانے پہ نکالا گیا، پھر کہا گیا مجھے امریکہ کی بات نہ ماننے پہ نکالا گیا، مجھے امریکہ کو اڈے نہ دینے پہ نکالا گیا۔ پھر اب وہ ایک اور نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جی لندن پلان چل رہا ہے، جس میں ایک نواز کو واپس لانا، اس کے مقدمات ختم کرانا تھا، دوسرا عمران خان کو جیل میں ڈالنا تھا، ان کو سزائیں دینا تھا، اور تیسرا ان کی پارٹی کو ختم کرنا تھا، اور یہ سارے کام ہو گئے۔ اب وہ اپنی ہر شکست کو کسی نہ کسی سازش سے تعبیر کرتے ہیں، حقائق ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے اس انجام تک پہنچے ہیں، اور نالائکی آپ کی جو ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی بدنیتی کار فرما تھی۔ تو جو کھیل بدنیتی سے شروع کیا گیا ہو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت ٹھیک ہوتی تو عمران خان صاحب کی پوزیشن آج ٹھیک ہوتی۔ مشکلات آتی ہیں، باقیوں پہ بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بھی دوبارہ کس وقت اقتدار میں آ جائیں، ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے کوئی قسمت کا تالا کھل جائے، کوئی چابی مل جائے، کسی کے دل میں خیال آ جائے، اور یہ اپنی روش صحیح کر لیں، اپنے آپ کو اس فٹ اسٹیپ سے علیحدہ کر لیں جس پر وہ چل رہے ہیں۔ اگر تو کسی کلٹ لیڈر کو فالو کرتے رہے اور یہ تقسیم کا عمل جاری رہا، اور سیاسی معاملات کو انہوں نے بہتر طریقے سے حل نہ کیا، اور سیاسی طریقے سے حل نہ کیا، تو پھر جو ہو رہا ہے وہ تو پھر چلتا رہے گا، اور اس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ اس کا انجام پھر وہی ہے کہ جو ہٹلر کے مرنے کے 20 سال بعد ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد، کہ جرمنی پھر ایک ہو گیا۔ آخری خبر آپ کو بتاتے ہیں، پٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی ہو گئی ہے، اور پٹرول کی قیمت 259 روپے 34 پیسے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف توہین چیف الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کاپی سامنے آ گئی ہے، جس میں فرد جرم جو ہے اس کی ڈیٹیل ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی تھی۔ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ کر رہا ہے، اور اس میں جو ڈیٹیلز ہے اس میں بتایا گیا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کو نفرت، تضحیک اور حقارت کا نشانہ بنایا۔ 12 جولائی، 18 جولائی، 27 جولائی، 13 اگست 2022 یہ وہ 4 تاریخ ہے جب انہوں نے الیکشن کمیشنر کے بارے میں اپنے جلسوں میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے اور انہیں اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ اب توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کیس کے معاملے پر جو سماعت ہے وہ اب اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، اور چیف الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت کی کاز لسٹ جاری کی گئی ہے، جس میں
دونوں کیس کی سماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ میں آج کی جائے گی. اب عمران خان صاحب کو وہاں پہ کیسے لایا جائے گا یا ان کو ویڈیو لنک پہ لیا جائے گا, یہی ہو سکتا ہے, کیونکہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا وہ تو جیلر وہ کہتا ہے سیکورٹی رسک ہے جناب, وہ نہیں نکالے گا. اور ایک امپورٹنٹ خبر یہ کہ چودھری برادران میں سیاسی طور پر تو تقسیم ہو گئی ہے, اب ان کی جائیداد بھی بٹ رہی ہے اور ظہور پیلس کی تقسیم کا معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت, انہوں نے سول کورٹ سے رجوع کیا اور کہا جی ہم سے جو ہماری جائیداد ہے وہ چھینی جا رہی ہے اور ہمیں بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چودھری پرویز الہی اور ان کی بہنیں گھر پرویز الہی کے نام کرانا چاہتے ہیں اور مجھے غیر قانونی طریقے سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو درخواست میں کہا گیا جی فریقین کو جائیداد تقسیم کر کے حصہ دینے کا حکم دیا جائے. عدالت نے گھر میں تعمیرات اور موجودہ صورتحال تبدیل کرنے پر حکم امتناع جاری کر دیا اور پرویز الہی, کیسر الہی, سمیرہ الہی اور کشمیر سلطانہ کو 19 جنوری کو طلب کر لیا ہے. تو بنیادی طور پر چودھری شجاعت نے گھر بیچنے یا گھر کی تقسیم کے اوپر اسٹے آرڈر حاصل کر لیا. اس کے علاوہ مریم نواز نے کل اکاڑا میں جلسہ کیا اور بڑا کامیاب جلسہ تھا ان کا. ان کے مخالفین یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بڑا فلاپ جلسہ تھا, تو ایسی بات نہیں ہے. جس طرح کا موسم ہے, جس طرح کی صورتحال ہے, اس میں یہ بہت بڑا جلسہ تھا اور اس سے مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اپنی کمپین کا آغاز کر دیا ہے. اور مریم نواز آپ کو پتہ ہے وہ جب بولتی ہیں تو وہ بہت دبنگ بولتی ہیں اور مسلم لیگ نون میں ان سے اچھا مقرر اس وقت کوئی نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ کراؤڈ پولر تھی, کراؤڈ پولر ہیں اور کراؤڈ پولر رہیں گی, اور ان کے جملوں کی کاٹ بہت ہے. جو سیاسی رہنما جوش, جذبہ اور خون گرما دیتے ہیں وہ ایسی تقریریں کرتی ہیں. اور کل بھی انہوں نے جو تقریر کی وہ کچھ اسی قسم کی تھی جس نے ان کے کارکنوں کا یقینی طور پر مورائل ہائی کیا ہوگا, بوسٹ کیا ہوگا. ساس سے فون کروا کے فیصلے لینے کی سہولت میسر نہیں ہے. اب فیصلے یا عوام کی عدالت کرے گی یا قانون کرے گا, لا کرے گا. اب مدر ان لا. دوسرے بلال بھٹو بھی اسی قسم کے مقرر ہیں اور وہ بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے جلسوں میں بھی اچھی خاصی تعداد آ رہی ہے. تو بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں اپنی پولیٹیکل کمپین شروع کر چکی ہیں. اور یہ تو اور اب یہ بات پڑھی لکھی کا مقابلہ پیپل پارٹی اور اب یہ بات پڑھی لکھی پیپل پارٹی اور نون لیگ میں مقابلہ ہے. پیپل پارٹی بلکہ سب جماعتیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دے رہی کہ بڑی زیادتی ہوگی. اور وجہ یہ کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے دل میں ذرا نرم گوشہ پیدا ہوگا تو وہ سجے کھبے ووٹ دے سکتا ہے. اور انہیں پتہ ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا تو ضائع ہی ہے, کیونکہ آزاد امیدوار کسی بھی کام کا نہیں ہے. آزاد امیدوار تو صرف الیکشن لڑے گا اور وہ جیت گیا تو جا کے کسی کے ساتھ بیٹھ جائے گا, وہ خواہ پی ٹی آئی ہو کوئی اور ہو. پی ٹی آئی تو ہر پارلیمان میں ہے نہیں, تو اس سے کوئی زیادہ امید پارٹی کو رکھنی نہیں چاہیے. بڑا زور لگا کے بھی جس کو ووٹ ڈالیں گے اس نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا جا کے حصہ بانی جانا اور کل پھر یہ گالیاں دیتے پھریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.